ممبر نور پر باوقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابنہ الغوث العظم الجیلان البغداد المحی الدین وعلى آل هادنا ومرشدنا الامام احمد رضا عالم الملت والدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سارے لوگ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، رسم کے طور پر نہیں بلکہ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبتانہ والہانہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، انشاءاللہ 10-15 منٹ گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام منزل کی جانب لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ممبر نور پر اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں علماء، شعراء، حفاظ، قراء، جلوہ گر ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں جو دن کے اجالوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے آفتاب ہیں اور رات کی تاریکیوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی کرنیں۔ حضرات گرامی وقار، یہ محفل جو رچائی اور سجائی گئی، اس کی نسبت زیارت حرمین شریفین کی جانب ہے۔ برادر اکبر حضرت حافظ وقاری شعبان صاحب قبلہ اور ان کے لواحقین، ان کے محبین اس دیار میں تشریف لے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کے جگہوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل۔ میں نہیں کہتا، علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی عاشق سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کے تمام ممالک کو دیکھا ہے، دنیا کے تمام شہروں کو، علاقوں کو، خطوں کو دیکھا ہے، بتاؤ تمہیں کون سا شہر سب سے پیارا، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس عاشق کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شہر پیارا جو مجھے لگتا ہے، سب سے حسین شہر جو مجھے لگتا ہے، وہ میرے محبوب کا شہر لگتا ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرات گرامی وقار، اللہ فرماتا محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم۔ حضرات گرامی وقار، رب فرماتا محبوب قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں وہاں کعبۃ اللہ ہے، قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں وہاں مقام ابراہیمی ہے، قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں وہاں مزدلفہ مینا ہے، عرفات کا مقدس میدان ہے، قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں وہاں صفا مروہ کی نشانیاں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا محبوب قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں وہاں چاہے زمزم ہے بلکہ وانتا حل بہذا البلد۔ اے محبوب قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر میں آپ جلوہ فرما ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اس کی ترجمانی یوں بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ اس دیار میں تشریف لے جا رہے ہیں حضرات، میرے نبی کا دیار
اور دیار ہے دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جگہ ہے مدینہ شریف، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ قرآن شریف کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، حدیث شریف کے ایک ٹکڑے کو اپنی تقریر کا عنوان سخن بنایا، اسی پر لب کشائی کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دو باتیں میں آپ کے درمیان بیان کروں گا۔ نبی کا ذکر ہے، آج نبی کے شہزادے آقا بڑے پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک مرتبہ سارے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، مولائے دست اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، جھولی صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی وقار، آج کی اس تاریخ میں، آج کے ماحول میں دور دور تک سچائی کا کہیں نام و نشان نہیں پتہ چلتا، دور دور تک سچائی نظر نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن ہم اس دور میں حضرات گرامی وقار، اس ماحول میں ہمیں کوئی سچا نظر نہیں آتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، کس کے ساتھ ہو جائیں ہم؟ کون ہے جو سچائی کی ڈگر پر چل رہا ہے؟ کون ہے جو سچائی کی ڈگر پر چل رہا ہے؟ حضرات گرامی وقار، آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن آج کے ماحول میں، آج کے دور میں دور دور تک سچائی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، دور دور تک سچے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم جانیں گے سچے لوگ کیسے ہیں، کون ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ سچے کون ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے پڑھو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء کرام کی جماعت سچی ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، صالحین کی جماعت سچی ہے، اور قرآن فرماتا ہے اے لوگوں یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی۔ حضرات گرامی وقار، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس دن سے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، دنیا دار ہو گئے، رب کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ حضرات گرامی وقار، شراب ہم پیے رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، رات کی تاریکی میں موبائل پر نہ جانے کتنے گندے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ آج یہی وجہ ہے جس دن سے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، دنیا کی ہر چیز سے ہم ڈرتے نظر آ رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے ہم ڈرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج نہ جانے کتنے کتے ایسے ہیں جو اسلام پر بھونک رہے ہیں، نبی کی عظمت پر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرات
حضرات گرامی وقار لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے دل میں حکومت کا ڈر ہے. اگر ہم ان کے خلاف آواز نکالیں گے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے. قسم خدا کی جس دن ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں مٹا سکے. غوث اعظم سے پوچھا گیا, میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا, بہادر ہوتا ہے. اس لیے کہ بہادری میرے جد اعلیٰ مولا علی شیر خدا کے در سے لگتی. لوگوں نے کہا حضور آج کے لوگ تو بزدل ہو گئے, بزدل ہو گئے ہیں. میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں جو بزدل ہیں وہ مومن نہیں, جو بزدل ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون غوث اعظم؟ حضرات گرامی وقار غوث اعظم کی شان بہت بلند والا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا مقام اللہ کے ولیوں میں گروہ اولیاء میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اکرام میں مصطفیٰ جان رحمت. حضرات گرامی وقار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ, آج کرامت نہیں بیان کروں گا کوئی, بس دیکھیں کہ غوث پاک کی شان کیا ہے. ایک دو بات بتا کر انشاءاللہ بہت تیزی سے اپنی بات کو اختتام منزل کی جانب لے جاتا ہوں. بغداد شریف وہ علم کے مراکز کی جگہ ہے. یہ وہی بغداد ہے جس بغداد میں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کی دھمک رہا کرتی. یہ وہی بغداد ہے, بغداد کی سرزمین ہے جس زمین پر کبھی معروف کرخی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل. یہ وہی بغداد کی زمین ہے جس زمین پر حضرت بشر حافی نے بسم اللہ کے اوراق کو نالی سے اٹھا کر کے چوم کر اپنے گھر کے اونچے مقام پر رکھا تو اللہ نے ولایت کا تاج. یہ وہی بغداد کی زمین ہے. گرامی وقار اسی بغداد میں سرکار غوث پاک کو رہنے کی, اسی بغداد میں آقا غوث اعظم کے ایک ہم عصر شیخ جن کا نام تاریخ میں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے. بہت بڑے عالم دین تھے, اتنے بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں لوگوں جب میرا وصال ہو جائے مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلانے کی ضرورت پڑے گی تو لکڑی کو تلاش مت کرنا بلکہ میرے گھر میں چلے جانا, قلم کا تراشا رکھا ہوا ہے اسی تراشے کو لانا اور لانے کے بعد اسی سے آگ جلا کر کے پانی کو گرم کرنا. لوگوں نے پوچھا حضور آگ نہلانے کے لیے زیادہ پانی گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھوس آگ کی ضرورت پڑتی ہے, قلم کے تراشے بڑا ہلکا ہوتا ہے, حضور کیسے اس سے پانی گرم ہوگا؟ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں تم پانی گرم کرنا, پانی گرم ہو جائے گا. مورخین نے لکھا ہے جب حضرت شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کا وصال ہوا ہے حضرات گرامی وقار غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا تو وہی قلم کا تراشا آپ کے گھر سے لایا گیا, اسی تراشے کو جلا کر کے آگ جلائی گئی, پانی گرم کیا گیا. حضرات گرامی وقار مورخین نے لکھا ہے کہ پانی گرم ہو کر کے کھولنے لگا لیکن قلم کا تراشا ختم نہیں ہوا بلکہ بچ. اتنے بڑے عالم دین, اتنے بڑے محدث شیخ عبد الرحمن ابن جوزی. قلم وہ قلم جو لکڑی کا قلم ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں نے بچپن میں لکھا ہے اسے کاٹ کر لکھتے. ذرا سوچیں کتنے بڑے عالم دین, کتنے بڑے محدث شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رہے ہوں گے, کتنی حدیثوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہوگا. حضرات گرامی وقار وہی شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کو استاد ہوئے. کون سے سعدی شیرازی؟ شیخ سعدی شیرازی وہ ہیں جن کے عشق کی چادر اوڑھ کر ہر کلندر یہ کہتا پھرتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرات گرامی وقار آؤ شیخ سعدی شیرازی سے پوچھو یہ محبت کی خوراک کہاں سے پایا, یہ عشق کا پانی کہاں سے پیا؟ تو جواب دیتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کے در سے. ہم نے کہا شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کس در کا, کس چوکھٹ کا جاروب کش ہے؟ کہا جا کر بغداد سے انہی سے پوچھ لو. شیخ عبد الرحمن ابن جوزی
کسی کی بارگاہ میں آؤ، حضور یہ محبت کی خوراک کہاں سے پائی، یہ عشق کا پانی کہاں سے آپ نے پیا؟ بڑوں کو دیکھا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو نہ دیکھا ہے، آپ اپنے میں لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ حضرات گرامی وقار شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں تو اپنے علم میں مست تھا، میں تو اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ ایک دن بڑے پیر غوث پاک کے غلام میری درسگاہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ حضرات گرامی وقار تاریخ میں نام جن کا ابو العباس آیا ہے، ایک دن حضرت شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کے درسگاہ کے قریب سے حضرت ابو العباس میرے آقا غوث پاک کے مرید کا اے بابو ادھر دیکھو، یہی بات بولوں گا اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا، لیکن ادھر ادھر مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ محفل کسی دنیا دار کی نہیں ہے، احمد مختار کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جاں ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ سنو غوث پاک کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے غلام کا گزر ہوا جن کا نام ابو العباس ہے، قریب آئے، آ کر کہنے لگے شیخ عبد الرحمن ابن جوزی آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے آپ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں ہاں یہ میرا اپنا معاملہ، میرے سامنے میرا اپنا معاملہ ہے، کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا ہے جس کو میں ترجیح دوں۔ تو حضرات گرامی وقار غوث پاک کے غلام نے کہا تھا آؤ کسی دن میرے شیخ کی تقریر سن کر بتاؤ۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن جوزی نے کہا تیرا شیخ کون ہے؟ کہا میرے شیخ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے بغداد میں کوئی نوجوان آیا ہے جو 70 ہزار کے مجمع میں خطاب کرتا ہے، جب وہ خطاب کرتا ہے اس کے خطاب کو سن کر لوگوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی ہے، نہ جانے کتنے لوگ اپنے کپڑے کو پھاڑ کر جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی سے کہا سنا ہے نا، یہاں مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے، یہاں مبالغہ نہیں یہ حقیقت ہے، صرف سنا ہے، آ کر کسی دن دیکھ لو، آ کر کسی دن دیکھ لو۔ حضرات گرامی وقار شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی موقع ملے گا تو آؤں گا۔ حضرات گرامی وقار شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، ایک دن اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ جبہ دستار کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں آئے، آنے کے بعد جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، اور غوث پاک جب تقریر کرتے تھے نا تو 2-4 ہزار کا نہیں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور شان یہ تھی کہ اس دور میں لاؤڈ اسپیکر مائک نہیں تھا، جیسے آگے والا سنتا تھا ویسے پیچھے والا بھی سنتا تھا، اتنی زبان میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرات گرامی وقار بہرحال شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کچھ شاگردوں کے ساتھ جبہ دستار کے ساتھ آئے، غوث پاک کی محفل میں بیٹھے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، قاری نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سرکار غوث پاک منبر پر کھڑے ہوئے اس کا ترجمہ بیان فرمایا، اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ حضرات گرامی وقار آپ کے مرید و خلیفہ حضرت ابو العباس قریب آتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کے، کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی بتاؤ جو میرے شیخ بول رہے ہیں کیا اس کا علم آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ کو اس کا علم ہے جو میرے شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں ہاں اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار سرکار غوث پاک نے پھر اسی ایک آیت کے، اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں غوث پاک کے اس قول کو نوٹ کیا ہے، وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں جن کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنا محدث مانتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار سرکار غوث پاک نے پھر اسی ایک آیت کے ترجمہ کیا، تفسیر بیان فرمائی، ہوتے کرتے 1 2 3 4 11 تفسیریں سرکار غوث پاک نے بیان فرمائی، 11 معنی، 11 مطلب، 11 تفسیریں سرکار غوث پاک نے ایک آیت کے فرمائی، اور فرماتے ہیں بڑے پیر صرف 11 ہی پر مت رہنا بلکہ اللہ کی عزت کی قسم قرآن میں جو حرف مقطعات ہے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ کے عزت و جلال کی قسم اللہ کی عطا سے ہر لفظ کے عبد القادر 70 ہزار معنی کو، حرف مقطعات کے ہر لفظ کو
لفظ کے 70 ہزار معنی کو سرکار غوث پاک جانتے ہیں۔ فرمایا صرف 11 پر مت رہنا حضرات گرامی وقار۔ اس کے بعد ابو العباس آتے ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن جوزی سے کہا کیا جو میرے شیخ بیان فرما رہے ہیں کیا اس کا علم آپ کے پاس ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن ابن جوزی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ حضرات شیخ عبد الرحمن ابن جوزی نے کہا میں بھی جانتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اسی ایک آیت کے سرکار غوث پاک نے پھر تفسیر بیان فرمائی، ترجمہ کیا، ہوتے کرتے 20 25 30 35 تقریباً 40 تفسیریں ایک ہی آیت کے سرکار غوث پاک نے بیان فرمائی۔ 40 معنی 40 مطلب ایک ہی آیت کے سرکار غوث پاک نے بیان فرمایا۔ ابو العباس آتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کے قریب، کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن جوزی بتاؤ کیا اس چیز کا علم تمہارے پاس ہے جو میرے شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں؟ حضرات گرامی وقار شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں اے ابو العباس 11 تفسیریں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمائی ہے اس کا علم میرے پاس ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ علم کی جتنی سڑکیں ہیں، علم کے جتنے راستے ہیں، علم کے جتنے روٹس ہیں، ہر روٹ پر دوڑنے والا شخص ہوں، لیکن 11 تفسیریں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمائی ہے اس کا علم میرے پاس بھی ہے، لیکن 11 تفسیروں کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے بول رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے زبان شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، بول مصطفیٰ رہے ہیں، بول مصطفیٰ رہے ہیں، بول مصطفیٰ رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار شیخ عبد الرحمن ابن جوزی کیا کرتے ہیں، حضرات گرامی وقار اپنے جبہ اور دستار کو پگڑی کو نیچے گراتے ہیں، زمین پر گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، بڑے پیر کے تلوے کو چوم کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ امام احمد رضا نے کہا ہے نہیں، یہ بڑوں نے کہا ہے، یہ بڑوں نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ حضرات گرامی وقار اللہ نے بڑے پیر کو بہت ہی بلند و بالا شان عطا فرمائی ہے۔ اس طریقے سے انبیاء میں میرے مصطفیٰ کا مقام سب سے افضل ہے، اسی طریقے سے اولیاء میں گروہ اولیاء میں سرکار غوث پاک کو اللہ نے تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو آقا غوث اعظم سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔